اگر سے بہت سے لوگ اندازے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش ہی نہیں کر رہے، اپنے اپنے اندازے کو سچ کے طور پر بیان کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ میں پنجاب کے پی انتخابات کے زیر سماعت کیس کو ریاست کا کلیدی کیس بنا دیا گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے فاضل عدالت کے پاس اس کیس کے سوا سننے کو کوئی دوسرا اہم کیس نہیں، اور نہ صرف عدالت اس کیس کے فیصلے کے ذریعے پوری دنیا کو ملک میں عدل، قانون اور آئین کی بالادستی کے بارے میں باور کرائے گی، بلکہ یہ کیس اور اس کا فیصلہ تاریخ بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جو ریاست کے متوازن چلتے نظام کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہچکولے کھانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور فریقین جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست پاکستان گہرے ہیجان کا شکار ہے اور اس کے مسائل کا حل شاید کسی کے پاس نہیں رہا۔ میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا ہر قسم کے قانونی و آئینی ماہرین، سیاستدان، سابق بیوروکریٹس، غرض ہر قسم کے خود اعلان کردہ ماہرین بحث کی بجائے نتائج اخذ کرنے اور ان کو تسلیم کرنے پر زور دیتے اور جھگڑے کے لیے بالکل تیار ملتے ہیں۔ یہ البتہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں جتنے قانونی و آئینی ماہرین پائے جاتے ہیں، اتنا قانون اور آئین پر عمل کرنے والے نہیں پائے جاتے۔ قانون ہے، آئین ہے، لیکن ان کی وضاحت اور اپنی اپنی تشریح کرنے والوں کے ٹھٹ لگے ہیں، لیکن آئین اور قانون کا احترام اور اس پر عمل کرنے والے تلاش کرنا مشکل ترین کام ہے۔ گزشتہ ایک سال سے جاری سیاسی کشیدگی اور ریاستی اداروں کے مبہم کردار کے ساتھ ساتھ آئینی اور قانونی جنگ و جدل میں یہ ضرور ہوا ہے کہ دیکھنے والوں کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اور اپوزیشن اس کا توڑ کیسے کرے گی، کون کس کے ساتھ ہوگا، دل و جان سے ہوگا یا محض وقتی فائدے یا کسی دباؤ کے باعث ہوگا۔ حد یہ ہے کہ اب ہماری معزز عدلیہ کے بارے میں بھی سچی پیشین گوئیاں ہونے لگی ہیں، اور اکثر اوقات اس قسم کی پیشین گوئیاں اور جائزے سچ ثابت ہوتے ہیں۔ آج اسلام آباد میں جاری صورتحال کے بارے میں واضح ترین پیشین گوئی کرنا تو مشکل ہے، لیکن آثار یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کو شاید انتخابات کے کیس میں جاری سماعت میں پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا فیصلہ سامنے آ جائے جس کو حکومت کسی طور پر تسلیم نہ کرے، اور ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اس فیصلے کے نقصانات سے بچنے کے لیے ایسے اقدامات کا سہارا لے جو حالات کو مزید کشیدہ اور الجھن کا شکار بنا دیں۔ ساری نظریں ٹی وی اسکرینوں پر مرکوز ہیں اور لمحہ بلمحہ صورتحال پر تبصرے اور اندازے لگانے کا کام جاری ہے۔ شاید اس صورتحال کو ہماری قابل احترام عدلیہ بھی پسند کرنے لگی ہے، کیونکہ 24 گھنٹے اس طرح ڈسکس ہونا اور ہر قسم کے جائزوں کا، تبصروں کا مرکزی کردار ہونا بھی آج کے سوشل میڈیا دور میں پسند کی جانے والی بات ہے۔ یوٹیوب تجزیے کمال کر رہے ہیں، ٹویٹر نت نئے شوشے چھوڑ رہا ہے، اور ٹک ٹاکرز عدلیہ سے لے کر ریاست کے ہر اہم ادارے پر اپنی رنگا رنگ ایجادات پیش کر رہے ہیں۔ ایک طرف اہم ترین معاملات سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں، تو دوسری طرف حکومت تدارک کے طور پر نیب، اینٹی کرپشن اور دوسرے تحقیقاتی اور تفتیشی اداروں کو استعمال کر رہی ہے، جبکہ سارے تنازع کا ایک مرکزی فریق الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اپنا خصوصی کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ بعض رائے کا دعویٰ ہے کہ اگر پنجاب اور کے پی انتخابات کے معاملے پر حکومت کو عدالت عظمیٰ میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو فوری طور پر نیب فتح مند عمران خان اور ان کی اہلیہ کو کرپشن کے معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش شروع کر دے گی۔ الیکشن کمیشن کے معمول کے کام کو بھی تحریک انصاف کے پیچ کس دینے کی ہدایات کے بارے میں انکشافات سامنے آ رہے ہیں، جبکہ اینٹی کرپشن اور قانون نافذ کرنے والے دوسرے ادارے مخالفین کے خلاف تیز ترین تحقیقات کا آغاز کر چکے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فیصلہ موافقت میں نہ آیا تو دوسرے اداروں کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کا موقع تو پاس ہے ہی، اور اگر عدالتیں دوسرے اداروں کو مخالفین کے خلاف سرگرمیوں سے روک دیتی ہیں تو پھر آڈیو ویڈیو لیکس کا سہارا لیا جا سکتا ہے، الزامات لگائے جا سکتے ہیں اور سیاسی کشیدگی کی سطح کو مزید بلند کیا جا سکتا ہے۔ آسانی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری سیاست، سیاسی کشیدگی، اداروں کے بارے میں تصورات اور حکومتوں کی صورتحال اس نقطے پر پہنچ چکی ہے کہ تناؤ اور کشیدگی ہر صورت میں نمایاں رہے گی، الزام تراشی عروج پر ہوگی، اور معزز عدالتوں کے معزز جج صاحبان کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی تمام کوششیں کی جائیں گی۔ ایسے لگتا ہے کہ اب شاید کسی کے پاس بھی وقت اور فرصت نہیں کہ وہ رمضان المبارک کے دوران ملک میں پھوٹ پڑنے والی شدید ترین مہنگائی کی وبا کو کنٹرول کرنے اور معاشی حالات کی سمت درست کرنے کے بارے میں سوچے، شہروں اور دیہات میں مسلح اور خونی ڈکیتیوں میں کمی لانے کے لیے اقدامات کرے، یا عام لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے بارے میں کوئی قدم اٹھائے۔ یہ سب کام جو عام ریاستوں میں سب سے بڑی ترجیح ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ان کی طرف صرف اس وقت دیکھا جاتا ہے جب اور کوئی کرنے والا بہتر کام موجود نہ ہو۔ جب عدالتوں میں جنگ جاری ہے، مخالفین کو شکست فاش
तलाश देने के लिए अपने अपने दस्ते और लश्कर तैयार किए जा चुके हैं और आवाम को आखिरी हद तक तकसीम करने की कामयाब कोशिश जारी है, तो दीगर मामूली नोयत के अमूर की तरफ कौन देखेगा। आज की अहम तरीन समात का जो भी फैसला हो, अभी बहुत से फैसले राह में हैं और हर फैसले को इसी तरह मरकजी हैसियत दे दी जाएगी। ऐसे लगता है अहम तरीन इशूज शायद कभी भी हल न हो और मामला अगली किसी बड़ी करवट तक यूं ही चलते रहें। देखिए क्या होता है।